السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے حاضر ہوئی ہوں ایک دل و دماغ پہ سحر کرتی اور جسم کے رونگٹے کھڑی کرتی ہے خونچکا کہانی پراسرار مکان۔ لاہور کے نوحہ علاقے میں واقع یہ گھر مجھے پہلی ہی نظر میں بہت پسند آیا۔ ساری زندگی میں نے اندرون شہر کے گنجان ترین علاقے میں گزاری، کئی دفعہ مکان خریدنے بھی اور بیچے بھی، لیکن دل میں ایک حسرت تھی کہ جب کبھی ریٹائر ہوں گا تو ضرور شہر سے ذرا ہٹ کر کسی قدر آباد سے دور ایسا ایک کشادہ مکان خریدوں گا، اور اس گھر کو دیکھ کے مجھے اپنی یہ دیرانہ خواہش پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ گھر ایسا تھا جیسے میں چاہتا تھا، کھلا کشادہ سا گھر، اگرچہ حویلی جتنا بڑا تو نہیں تھا لیکن کافی حد تک کسی حویلی سے مشابہت رکھتا تھا۔ خرید و فروخت کے معاملات نپٹانے کے بعد میں اپنی بیوی کے ساتھ یہاں شفٹ ہو گیا۔ کچھ دن تو ہمارے گھر کی صاف ستھرائی اور ترتیب میں گزر گئے۔ گھر میں 2 افراد ہی تھے، بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی ہو چکی تھی اور ان سے چھوٹا اکلوتا بیٹا اپنی بیوی اور ایک بیٹے حذیفہ کے ساتھ کراچی میں رہائش پذیر تھا۔ گھر میں کافی زیادہ کچا احاطہ بھی تھا جسے دیکھ کے میرے اندر کا جٹ بیدار ہو گیا۔ چونکہ میرا تعلق پنجاب کے گاؤں سے تھا، اس لیے میں نے اس کچی زمین کو کام میں لانے کے لیے یہاں سبزیاں اگانی بہتر سمجھی۔ کچھ ہی دنوں میں یہ گھر کا حصہ ہرا بھرا ہو گیا۔ اب میری اور میری بیوی کا زیادہ تر وقت یہیں گزرتا۔ ایک ریٹائرڈ بندے کے پاس فراغت بہت ہوتی ہے اور اس فراغت میں نے کوئی فائدہ تو اٹھانا ہی تھا، سو ہم میاں بیوی عبادت کے بعد جو وقت بچتا اپنے اس چھوٹے سے باغ میں گزارتے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ ایک دن میں عشاء کی نماز پڑھ کے گھر واپس آیا تو میری بیوی خاصی پریشان بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ ضبط کھو بیٹھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھا مگر سمجھا کہ وہ میرے گھر دیر سے آنے کی وجہ سے پریشان ہے۔ مجھے مسجد میں بہت دیر ہو گئی تھی، یہ شدید سردیوں کے دن تھے۔ مسجد کا نیا گیزر خاصا خراب اور پرانا تھا، تو مسجد میں نماز کے بعد اسی سلسلے میں بات چیت ہو رہی تھی کہ سب لوگ جو اہل محلہ ہیں تھوڑے تھوڑے پیسے ڈال کے ایک نیا گیزر مسجد کے لیے لے لیتے ہیں تاکہ نمازیوں کو وضو کرنے میں دشواری پیش نہ آئے۔ گو کہ لاہور میں اتنے لمبے عرصے تک سردیاں نہیں پڑتیں، لیکن جنوری اور فروری کا مہینہ پھر بھی خاصا سرد ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں بات چیت ہو رہی تھی تو دیر ہو گئی۔ بیگم میرے لیے کافی فکر مند رہتی تھیں، سو ان کا غصہ ہونا تو جائز تھا۔ یہ سوچ کے میں ہنستا ہوا ان کے پاس بیٹھ گیا، جبکہ وہ تو میرے بیٹھتے ہی شروع ہو گئیں، آپ کو تو میرا کوئی خیال ہی نہیں ہے، اچھے بھلے ہم پرانے گھر میں رہ رہے تھے، یہاں اس جنگل میں مجھے لے آئے، لا حول ولا قوت۔ بیگم یہاں آبادی کم ضرور ہے لیکن اس جگہ کو جنگل تو نہیں کہہ سکتے، آپ مسئلہ بتائیں کہ ہوا کیا ہے؟ میں نے نماز کی ٹوپی اتارتے ہوئے کہا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں ڈر لگتا ہے۔ ابھی میں نماز پڑھنے کے بعد صوفے پر بیٹھی تسبیحات پڑھ رہی تھی کہ مجھے لگا کہ اس دیوار پہ جو تصویر لگی ہے اس میں موجود گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑا رہا ہے۔ جب میں نے غور سے دیکھا تو سب پہلے جیسا ہو گیا، اس کے چہرے پہ خوف سا چھا گیا۔ آپ کا وہم ہے بیگم، اصل میں تم تھک گئی ہوگی اس لیے تمہارے بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی۔ میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی اور بات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ اس وقت تو بات آئی گئی ہو گئی، لیکن کس قدر میں دل ہی دل میں پریشان ہو گیا، کیونکہ اس گھر میں کسی حد تک پراسراریت میں نے بھی محسوس کی تھی، جبکہ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اس لیے اطمینان تھا۔ لیکن کچھ دنوں تک مزید ایسے ہی پراسرار واقعات پیش آنے لگے، جیسے کبھی کسی کمرے سے کسی چھوٹے بچے کے رونے کی آوازیں آنے لگتیں، پھر اچانک خاموشی چھا جاتی، کبھی خود بخود پانی کا نلکا کھل جاتا۔ جب ہم دونوں میں سے کوئی اسے بند کرنے جاتا تو ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی وہ خود بخود بند ہو جاتا۔ اس صورتحال سے میری بیوی خاصی خوفزدہ تھی۔ ہم دونوں پہلے نماز دعا کار کا خاصا اہتمام کرتے تھے، اب اور بھی زیادہ ذکر اور تلاوت قرآن مجید میں مصروف رہنے لگے تھے، اور ساتھ ساتھ میں اس مکان کو بیچنے کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ ایک دن
ہمارے پڑوسی اقبال صاحب ہماری خیریت معلوم کرنے آ گئے، کیونکہ وہ 3 دن سے میں مسجد نہیں جا سکا تھا، گھر ہی میں نماز ادا کر رہا تھا، سو وہ سمجھے کہ شاید میری طبیعت ناساز ہے، اس لیے پتہ کرنے چلے آئے۔ ان ہمدرد طبیعت کے آگے میں ان سے کچھ نہ چھپا سکا اور سارے واقعات و حالات ان کے سامنے رکھ دیے۔ میری بات سن کے وہ کچھ دیر تو خاموش بیٹھے رہے، پھر بولے، عقیل صاحب، جن و انس یہ دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ جنات کا وجود برحق ہے، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ان کا انسانوں کو تنگ کرنا اور ستانا کوئی اچھی بات علامت نہیں ہو سکتا۔ یہ گھر کافی عرصے سے بند اور ویران پڑا ہے، اس لیے اس میں کسی مخلوق نے ڈیرا جمایا ہوا ہے۔ ویسے تو میں نے اپنے والد صاحب سے سنا ہے کہ یہ گھر تقسیم ہند سے پہلے کسی نیک میاں بیوی کا تھا، جو تقسیم کے فسادات میں نہ جانے کہاں چلے گئے، جبکہ ان کے گھر بزرگ شخصیت ایک بہت مشہور اور سرگرم سیاسی شخصیت تھی، جنہوں نے قیام پاکستان کے عمل میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا۔ بڑے نڈر اور بہادر تھے، بڑھاپے میں بھی جوش ولولہ جوانوں سے بڑھ کر تھا۔ بیگم ان کے عرصے پہلے فوت پا چکی تھی، وہ اپنے اکلوتے بیٹے اور بہو کے ساتھ اسی گھر میں رہتے تھے، زیادہ تر سیاسی کاموں کی وجہ سے گھر سے باہر ہی رہتے تھے۔ ایک دن ایسے ہی کسی سیاسی جلسے میں شرکت کرنے کے لیے گئے، کسی دوسرے شہر گئے ہوئے تھے کہ جلسے سے واپسی پر اپنے چند دوستوں کے ہمراہ ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں شہید ہو گئے۔ اس وقت پاکستان بننے میں 4 مہینے رہ گئے تھے۔ کچھ دن تک تو ان کی بہو بیٹے یہیں رہتے رہے، پھر نہ جانے کہاں چلے گئے۔ ہو سکتا ہے وہ اپنے والد کے قتل سے خوف زدہ ہو کے کہیں روپوش ہو گئے ہوں۔ اپنی بات کے اختتام پہ اقبال صاحب نے ایک گہری سانس لی اور بولے، بہرحال اس کہانی کو سنانے کا مقصد میرا یہ تھا کہ آپ کو اس گھر کا پس منظر معلوم ہو جائے۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ایک اللہ والے کے نیک اور صالح شخص کو جانتا ہوں، وہ آپ کی ضرور مدد کریں گے۔ وہ میرے کندھے پہ محبت اور خلوص سے ہاتھ رکھے مسکرا کر بولے تو میں بھی کسی قدر پریشانی سے آزاد ہو گیا۔ اگلے دن اپنے وعدے کے مطابق اقبال صاحب اپنے ساتھ ایک بڑے باروب شخصیت والے بارش شخص کو لے کر میرے گھر آئے اور ان کا تعارف مجھ سے کروایا۔ ان کا نام سید باقر شاہ بخاری تھا۔ ان کا تعلق پنجاب کے علاقے چنیوٹ سے تھا، جبکہ مستقل طور پہ وہ یہاں لاہور میں رہائش پذیر تھے اور یہاں سے وہ ایک یونیورسٹی میں پروفیسر کے عہدے پہ فائز تھے۔ ان کی بیوی اور 2 بیٹے بھی ان کے ساتھ یہیں لاہور ہی میں رہتے تھے۔ اقبال صاحب کی فیملی سے ان کی خاصی پرانی دوستی تھی۔ اقبال صاحب نے جب میرا مسئلہ ان کے سامنے رکھا تو فوراً ہی مجھ سے ملنے چلے آئے۔ خاصی نورانی صورت، باروب شخصیت کے مالک تھے، علم جعفر، علم روحانی کے بہت بڑے ماہر تھے۔ میں ان کو دیکھ کے بہت خوش اور متاثر ہو گیا، کیونکہ میں نے جو خاکہ ان کا اپنے ذہن میں تراشا تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھے۔ میں نے کسی ایسے عامل بابا کے بارے میں سوچا تھا جس کے میلے بڑے ہوئے بال، گلے میں رنگ برنگی موتیوں کی مالا اور پیروں تک آتا ہوا سبز چوغا۔ عام طور پہ ان عالم باباؤں کا ایسا ہی حلیہ ہوتا ہے، جبکہ باقر شاہ صاحب کا حلیہ ان بالوں سے بالکل مختلف تھا۔ سفید بے داغ لباس، سرخ سفید چہرہ، لمبا قد، کسی قدر بھاری جسامت اور چہرے پہ چھائی ایک نورانی کیفیت۔ وہ کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتے رہے، اس دوران ہی میں چائے بھی پی گئی۔ چائے کے بعد انہوں نے مجھ سے درخواست کی کہ میری بیگم کو اقبال صاحب کے گھر بھیج دیا جائے۔ ان کی بات پر فوراً عمل کیا گیا۔ بیگم کے جانے کے بعد وہ تسبیح پر کچھ پڑھتے ہوئے سارے گھر کا جائزہ لیتے رہے۔ اقبال صاحب اور میں بھی ان کے ساتھ ساتھ تھے۔ سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد وہ تہہ خانے کی سیڑھیاں اترنے لگے تو میں نے ان کو روک دیا کہ ہم نے کبھی وہ حصہ استعمال ہی نہیں کیا، کیونکہ ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ ویسے بھی اس کے دروازے پر موٹا سا تالا ہے، لیکن وہ میری بات سنی انسنی کرتے تہہ خانے کے باقی ماندہ سیڑھیاں بھی اتر گئے اور کافی دیر تک تہہ خانے کے مقفل دروازے کے سامنے کھڑے ہو کے تسبیح پر کچھ پڑھتے رہے۔ پھر اچانک ہی انہوں نے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ واپس اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں آ گئے۔
یہاں آ کے وہ کافی دیر تک آنکھیں بند کیے پڑھتے رہے، پھر یکدم مجھ سے مخاطب ہوئے، کیا اس مکان کے خریدنے کے مرحلے میں آپ کو کسی نے بتایا کہ یہ مکان آصف زدہ ہے؟ جی، ایک دو بندوں نے بتایا تھا، لیکن چونکہ میں ان باتوں پہ یقین نہیں رکھتا، اس کے علاوہ میں اور میری بیوی عبادات کا بہت اہتمام کرتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا اگر ایسا کوئی مسئلہ بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کے کلام سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے۔ بیگم سے اسی لیے ذکر نہیں کیا کہ خواہ پریشان ہوں گی۔ میں نے تفصیل سے بتایا، جواب میں وہ سر ہلا کے رہ گئے۔ پھر ہم تینوں واپس ہال میں آ گئے اور شاہ صاحب نے عمل شروع کر دیا۔ انہوں نے کافور کے برادے سے 3 دائرے بنائے اور اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی انگوٹھی نکالی اور کچھ خوشبو وغیرہ نکالی۔ ایک دائرے میں انہوں نے اقبال صاحب کو بٹھا دیا اور ان کو ایک تختی نما لکڑی کی کوئی چیز دی جس پہ قرآنی آیات کندہ تھیں۔ ان کو ہدایت کہ وہ مسلسل اسی تختی پہ آب زمزم کا چھڑکاؤ کریں۔ ہم تینوں وضو کر کے عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر انہوں نے مجھے دوسرے دائرے میں بٹھا کے اس میں جلتی ہوئی انگیٹھی رکھ کر مجھے ہدایت کی کہ اس جلتی انگوٹھے پہ ان خوشبوات ڈالتے رہیں۔ پھر انہوں نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم نے کسی بھی چیز پہ دھیان دیے بغیر اپنا عمل جاری رکھنا ہے۔ یہ کہہ کے انہوں نے کافوری موم بتیاں جلا کر کمرے کی لائٹس بجھا دی اور بلند آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے اپنے دائرے میں داخل ہو گئے اور تسبیح پہ ورد کرنے لگے۔ ان کو ورد کرتے ہوئے 1 گھنٹہ ہوا ہوگا کہ عجیب سی خوفناک آوازیں آنے لگی تھیں۔ کمرے میں 2 حیولے داخل ہوئے، جن کے بعد ایک دم سے موم بتیاں بجھ گئیں۔ پھر کچھ دیر بعد ہم نے دیکھا کہ اندھیرے میں ایک اور حیولہ بھی بڑی تیزی سے داخل ہوا۔ شاہ صاحب تقریباً 1 گھنٹہ تک نہ جانے کس سے ہلکی آواز میں باتیں کرتے رہے۔ پھر وہ دوبارہ سے ورد میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ورد میں مشغول ہوتے ہی موم بتیاں روشن ہو گئیں۔ تب ہماری جان میں جان آئی، ورنہ میری تو ڈر کے مارے خاصی بری حالت ہو گئی تھی۔ یقیناً اقبال صاحب کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی، مگر وہ بھی چپ چاپ بیٹھے تھے۔ کیونکہ شاہ صاحب نے ہمیں دائرے سے باہر آنے اور بات چیت نہ کرنے کی سختی سے تاکید کی تھی، اسی لیے صبر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب فجر کی اذان کی آواز آئی تو شاہ صاحب دائرے سے باہر آئے اور ہمیں بھی دائرے سے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں سے باہر آتے ہی ہم تینوں صوفے پہ بیٹھ گئے۔ میری اور اقبال صاحب کی ساری رات بیٹھ کے گزرنے کی وجہ سے حالت کافی خراب تھی، جبکہ شاہ صاحب واقعی بندہ نیک اور صالح شخص تھے۔ ان کے چہرے پہ تھکن کا احساس تک نہ تھا۔ مجھے اقبال صاحب کی زیادہ فکر ہو رہی تھی۔ بیچارے شوگر کے مریض تھے۔ رات میں انہیں بارہا کہا کہ وہ اپنے گھر چلے جائیں، میں سب دیکھ لوں گا، لیکن وہ نہ گئے۔ بلا شبہ وہ ایک مخلص اور بے لوث انسان تھے۔ کچھ دیر تک تو ماحول میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر شاہ صاحب نے پانی کا گلاس پینے کے بعد سلسلہ کلام شروع کیا۔ عقیل صاحب، آپ کے گھر میں کسی بھی قسم کے جن یا بھوت پریت کا قبضہ نہیں ہے؟ پھر حیرت سے میری یہ آواز نہ نکل سکی۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز، وہ رات میں نظر آنے والی پرچھائیاں، چیزوں کا ادھر ادھر ہو جانا، یہ سب کیا ہے؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جناب، مگر وہ کارستانیاں جنات کی نہیں بلکہ روحوں کی ہیں۔ میں نے ان سے ملاقات کی ہے جس وقت موم بتیاں بجھ گئی تھیں، اور اب وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکی ہیں۔ میری بات غور سے سنیں۔ یہ کہانی ہے تقسیم ہند کے وقت کی۔ مرزا کریم بخش ایک سیاسی جماعت کے بڑے سرگرم رکن اور ایک جوشیلے انسان تھے، جس کا مقصد مسلمانوں کی مدد اور ان کے کام آنا تھا۔ تقسیم کے وقت چونکہ یہاں لاہور میں مقیم تھے، اس لیے انہیں ہجرت کر کے کہیں جانا نہیں پڑا، لیکن انہوں نے ہجرت کے اس عمل میں مسلمانوں کی بہت مدد کی۔ بڑے جوشیلے اور صاف گو انسان تھے۔ ان کے لیے بہت سے ہندو اور سکھ ان کے دشمن بن گئے تھے۔ ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کا اکلوتا بیٹا بہو اسی گھر میں ان کے ساتھ رہتے تھے۔ وہ بہت اچھی طرح سے اپنے دشمنوں کو جانتے تھے اور چاہتے تھے کہ اپنے بیٹے اور بہو کے ساتھ کراچی چلے جائیں۔ کراچی میں ان کا چھوٹا بھائی رہتا تھا۔ وہ کئی دفعہ ان کو خط لکھ کے کراچی بلا چکا تھا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کریم بخش کا یہاں رہنا مناسب نہیں۔ اس علاقے میں ہندوؤں کی آبادی بھی بہت زیادہ تھی اور کریم بخش صاحب کی ہندوؤں سے بھی دشمنی انتہائی بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ اصرار کر رہا تھا کہ لوگ کراچی آ جائیں۔ خود وہ اس وقت کراچی میں میئر منتخب ہو چکا تھا اور اعلیٰ سیاسی شخصیات میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا۔ کریم بخش بھی اب حالات سے خاصے تنگ آ چکے تھے، وہ بھی کراچی جانا چاہتے تھے، لیکن ان ہی دنوں میں ان کی بہو مہر النساء شادی کے 9 سال پہلے مرتبہ ماں بننے والی تھیں اور ڈاکٹر نے انہیں سختی سے سفر کے لیے منع کیا تھا۔ ان کا یہ ارادہ تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد جب ان کی بہو مہر النساء کا سفر کے قابل ہوں تو وہ فوراً یہ علاقہ چھوڑ دیں گے، لیکن یہ ان کی حسرت پوری نہ ہو سکی۔ ان کی بازار میں کئی دکانیں کرائے پہ چڑھی ہوئی تھیں، وہ ان کا کرایہ لے کے واپس آ رہے تھے۔ اس وقت مغرب کا وقت تھا کہ انہیں ایک سنسان راستے سے گزرتے ہوئے ہندو بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ ان کی لاش گھر پہ لائی گئی تو ایک کوہرام مچ گیا۔ ان کی وفات سے 3 دن بعد ان کی بہو نے ایک بچی کو جنم دیا۔ اب حالات ان لوگوں کے لیے بہت کٹھن ہو گئے تھے اور یہاں رہنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے کراچی جانے کا فیصلہ کیا۔ کریم بخش صاحب کی تدفین کے 5ویں دن گزرنے کے بعد ایک اندھیری رات میں خود کو چھپتا چھپاتا جسپال سنگھ آ گیا۔ یہ کریم بخش صاحب کا اکلوتے بیٹے زاہد علی کا بچپن کا دوست تھا اور نہایت نیک اور ہمدرد قسم کا انسان تھا۔ وہ اس قدر سچا اور کھرا انسان تھا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کرتا تھا، اور زاہد تو اس کے بچپن کا دوست تھا، اس کی مدد کیسے نہ کرتا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں آ کے بتایا کہ آج آدھی رات کے وقت ایک سکھوں کے جتھوں اور ہندو بلوائیوں نے ان کے گھر پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ یہ بات سن کے وہ دونوں میاں بیوی دہل گئے۔ اس وقت وہ کہاں جا سکتے تھے؟ جسپال سنگھ کا بچپن سے ان کے گھر میں آنا جانا تھا۔ اس نے تجویز دی کہ وہ ان دونوں کو تہہ خانے میں بند کر کے باہر سے تالا لگا دے گا اور جیسے ہی خطرہ ٹل جائے گا وہ ان دونوں کو کراچی کی ٹرین میں خود بٹھا کر آئے گا۔ چنانچہ ان دونوں گھروں میں جو کچھ کھانے پینے کی چیزیں میسر تھیں ان کے ساتھ اس خفیہ تہہ خانے میں بند کر دیا گیا۔ جسپال سنگھ نے ان سے وعدہ کیا جیسے ہی موقع ملا وہ انہیں وہاں سے نکال لے گا، لیکن جسپال نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور یہ تینوں سسک کے دم توڑ گئے۔ آج ہی لوگوں کی روحیں اس گھر میں گردش کر رہی تھیں اور ان کی باقیات تہہ خانے میں۔ انہیں اس بات کا شکوہ ہے کہ اس سے تو اچھا تھا کہ جسپال انہیں ہندو بلوائیوں کے ہاتھے مرنے دیتا، کم از کم یوں سسک کر ان کی موت تو نہ ہوتی۔ یہ بات کر کے شاہ صاحب خاموش ہو گئے اور تسبیح پر ورد کرنے لگے۔ واقعی جسپال سنگھ نے ان کا ساتھ بہت برا کیا، اقبال صاحب نے افسوس سے کہا۔ نہیں، اس نیک انسان کا کوئی قصور نہیں تھا، شاہ صاحب نے فوراً اقبال صاحب کی بات کاٹ کے کہا۔ ان لوگوں کی کہانی سننے کے بعد میں نے جسپال سنگھ کی روح کو بھی حاضر کیا۔ اس نے اپنے اوپر گزری ساری داستان سنائی۔ ہوا یہ کہ جس رات جسپال سنگھ ان کو تہہ خانے میں چھپا کر گیا، اسی اگلے دن اس کی کسی نے مخبری کر دی کہ اس نے پس پردہ ہندو مسلم فسادات میں مسلمانوں کی مدد کی ہے اور اسی نے ہندو بلوائیوں کے حملے سے پہلے زاہد اور اس کی بیوی کو اطلاع دی تھی۔ اس لیے وہ بر وقت کہیں چلے گئے۔ اس لیے جب وہ اپنے گھر میں رات کو سو رہا تھا، اس وقت وہ اپنے گھر کی چھت پہ اکیلا سو رہا تھا۔ ہندو بلوائیوں نے اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا۔ شاہ صاحب نے جب ہمیں یہ بات بتائی تو ہم جسپال سنگھ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ اگلے دن کچھ محلے داروں کے ساتھ مل کر ہم نے ان تینوں کے جثے خاکی کو پوری عزت و احترام سے دفن کیا۔ اس کے بعد گھر میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا، اور ہم جب اپنے مرحومین کی فاتحہ خوانی کرواتے ہیں تو ان مرحومین کی بھی فاتحہ خوانی بھی کرواتے ہیں۔ دوستو، کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔